چھٹی صدی عیسوی، جب دنیا کے نقشے پر ایک نئی اور پراسرار قوم نے ظہور کیا، ایک ایسی قوم جو کبھی وسط ایشیا کے میدانوں میں آوارہ گردی کرتی تھی، خانہ بدوش، جنگجو اور نڈر، بعد میں اسلامی دنیا کی سب سے طاقتور سلطنتوں کی بنیاد بن گئی۔ یہ ہے ترکوں کی حیران کن داستان، خانہ بدوشوں سے سلطانوں تک کا سفر۔ چھٹی صدی عیسوی میں ترک پہلی بار تاریخ کی افق میں نمودار ہوتے ہیں۔ یہ ایک خانہ بدوش قوم تھی جو مشرقی اور وسط ایشیا کے میدانوں میں زندگی بسر کرتی تھی، مگر ان کی تلواریں صرف شکار کے لیے نہیں تھی۔ وہ وقتاً فوقتاً مغربی ایشیا اور مشرقی یورپ پر حملہ ہوتے، بستیوں کو ویران کرتے اور اپنا نام چھوڑ جاتے۔ سال 552 عیسوی میں ایک طاقتور سلطنت نے جنم لیا، منگولیا سے لے کر بحیر اسود تک ایک عظیم سلطنت۔ اس کے بانی تھے بیومین خان اور ان کے بھائی استامی نے مغرب میں فتوحات کا جھنڈا گاڑا۔ چینی انہیں شمالی اور مغربی ترک سلطنت کہتے تھے۔ 7ویں صدی عیسوی میں ترکوں کی پہلی ملاقات اسلام سے ہوتی ہے۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور میں قتیبہ بن مسلم ترکستان کی سرزمین پر آیا۔ اس نے بخارا، سمرقند، تاشقند اور کاشغر کو فتح کیا، لیکن ترکوں کا دل ابھی نرم نہ ہوا تھا۔ وہ بدستور بت پرستی کرتے رہے۔ سمرقند میں قتیبہ کی بت شکنی ترکوں کے لیے حیران کن تھی۔ لوگ دیکھتے رہے کہ جو بت خانے مقدس سمجھے جاتے تھے وہ جلائے گئے، مگر قتیبہ پر کوئی آفت نہ آئی، اور یہ منظر ترکوں کے دل بدلنے لگا۔ پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ترک بادشاہوں کو اسلام کی دعوت دی۔ ترک قبیلے آہستہ آہستہ اسلام کی طرف مائل ہونے لگے۔ وقت گزرتا گیا، عباسی خلفاء نے ترکوں کو اپنی فوج میں شامل کرنا شروع کیا، خصوصاً خلیفہ معتصم جس کی ماں ترک نسل کی تھی۔ اس نے ہزاروں ترک غلام خریدے اور انہیں اپنی فوجی تربیت دی اور بغداد میں لے آیا۔ ترکوں کے لیے ایک خاص لباس، سونے کے ٹکے اور پھر سامرا کی بنیاد رکھی گئی، جس کو ایک نیا دارالحکومت مانا گیا، جس کا مطلب تھا جس نے دیکھا خوش ہو گیا۔ تامرا صرف فوجی چونی نہیں رہا، بلکہ عباسی خلافت کا مرکز بن گیا۔ ترک اب صرف سپاہی نہیں تھے، وہ جرنیل تھے، حکمران تھے، طاقت کے اصل مرکز بن گئے، اور اسلام ترکوں کے دلوں میں اترا۔ پہلے سردار مسلمان ہوئے، پھر ان کے قبائل۔ 4 صدی ہجری میں لاکھوں ترک اسلام میں داخل ہوئے۔ اب یہ وہ ترک نہ تھے جو صرف تیر و تلوار جانتے تھے، بلکہ وہ اسلام کے سچے سپاہی بن چکے تھے۔ 5ویں صدی ہجری میں سلجوقی ترکوں نے خراسان سے اٹھ کر بغداد کو اپنے قدموں تلے لے لیا۔ خلیفہ قائم نے طغرل بیگ کو سلطان شرق و غرب کا خطاب دیا۔ سلجوقیوں نے عراق، ایران، شام اور یمن تک سلطنت پھیلا دی۔ الپ ارسلان اور ملک شاہ کے دور میں سلجوقی سلطنت اسلامی تہذیب کا گہوارہ بنی۔ علم، فن اور عدل و انصاف کا نیا دور شروع ہوا۔ سلجوقی صرف مشرق تک محدود نہ رہے۔ ایشیائی کوچک میں تلاجق قیروم نے قونیہ کو دارالحکومت بنایا، لیکن صلیبی جنگوں، تاتاری حملوں اور باہمی کشمکش نے سلجوقیوں کی طاقت کو کمزور کر دیا۔ آخرکار تاتاریوں کے ہاتھوں زوال مکمل ہو گیا۔ سلطنت کے زوال کے بعد ایشیائی کوچک میں متعدد چھوٹی چھوٹی حکومتیں قائم ہو گئی، بنو کرمان، بنو ایدن، بنو تیکا اور دیگر۔ لیکن ترکوں کا سفر ختم نہیں ہوا۔ یہ صرف ایک باب تھا جس کے بعد ایک اور عظیم دور شروع ہونا تھا، خلافت عثمانیہ۔ ترکوں کا سفر صحراؤں سے شروع ہوا، اسلام سے جڑ کر تہذیب و تمدن کی علامت بن گیا۔ آج بھی ان کی وراثت اسلامی دنیا کے نقشے پر گہرے نقوش چھوڑے ہوئے ہے۔ یہ کہانی ہے ترکوں کی، جنہوں نے تاریخ کو اپنی تلوار اور عقیدے سے لکھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ اگلی ایپیسوڈز آپ تک فوراً پہنچے۔ والسلام۔